بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ویورز، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم میاں احمد رضا سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نظامی دواخانہ کی جانب سے اپنے چینل پر میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ اور اسپیشل ہے۔ اس وقت دنیا کی تقریباً 45 سے 50% آبادی اس مرض میں مبتلا ہے۔ جی بالکل، اس مرض کو ایچ پائلوری کہا جاتا ہے۔ ایچ پائلوری کا مکمل نام ہیلیکوبیکٹر پائلوری ہے۔ ہیلیکوبیکٹر پائلوری ایک بیکٹیریا کا نام ہے جس کی شکل دھاگا نما ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک طویل عرصے کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد 1982 میں آسٹریلیا کے 2 ریسرچرز اور سائنسدانوں نے ایچ پائلوری کو دریافت کیا۔ ان کا نام رابن وارن اور بیری جیمز مارشل ہے۔ ان کی ریسرچ کے مطابق معدے کی 80% پرابلمز اور آنتوں کی اکثر پرابلمز کا سبب ایچ پائلوری بیکٹیریا ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق معدے کا السر یعنی پیپٹک السر اور ڈیوڈینل السر یعنی چھوٹی آنت کا السر بھی ایچ پائلوری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے ان سائنسدانوں کو ایچ پائلوری بیکٹیریا کی دریافت کی وجہ سے 2005 میں دونوں کو مشترکہ طور پر فزیولوجی میں اور میڈیسن میں نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ محترم ناظرین، آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ پائلوری بیماری کیا ہوتی ہے، ایچ پائلوری کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایچ پائلوری کی وجوہات، علامات، پرہیز اور علاج کے متعلق مکمل طور پر گائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بیماری کو سمجھنے میں اور علاج میں آسانی رہے۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ صحت اور زندگی کے متعلق تمام ضروری معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایچ پائلوری کیا ہے؟ ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو انسانوں میں منہ کے راستے داخل ہوتا ہے اور ہمارے نظام انہضام میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عموماً یہ بیکٹیریا ہمارے معدے میں پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایچ پائلوری معدے کے زخم یعنی پیپٹک السر کا باعث بنتا ہے، اور بعض کیسز میں ایچ پائلوری بیکٹیریا چھوٹی آنت کے اوپر والے حصے میں یعنی ڈیوڈینم میں ریزائڈ کرتا ہے، جو کہ ڈیوڈینل السر کا سبب بنتا ہے، یعنی چھوٹی آنت میں زخم ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ایچ پائلوری بیکٹیریا بہت سی بیماریوں کی روٹ کاز ہے۔ اس وقت دنیا کی 45 سے 50% آبادی ایچ پائلوری بیکٹیریا کا شکار ہے اور پاکستان میں ہر تیسرا یا چوتھا شخص ایچ پائلوری سے متاثر ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک ایچ پائلوری کی علامات کا تعلق ہے، چونکہ ایچ پائلوری نظام انہضام کی ایک بیماری ہے، لہٰذا ایچ پائلوری کی جو زیادہ تر علامات ہیں ان کا تعلق بھی نظام انہضام سے ہے۔ مثلاً پیٹ میں درد کا ہونا، اور یہ درد بالخصوص پیٹ کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے اور نسبتاً خالی پیٹ درد زیادہ ہوتا ہے، جو کہ کھانا کھانے کے بعد قدرے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایچ پائلوری کے پیشنٹس میں گیس، افارہ، بھوک کا نہ لگنا اور ڈکاریں معمول سے زیادہ آتی ہیں، ہر وقت متلی ہوتی رہتی ہے اور صبح کے وقت خالی پیٹ دل خراب ہوتا ہے۔ ایچ پائلوری کے پیشنٹس کا سانس بدبودار ہوتا ہے اور ہچکیاں زیادہ آتی ہیں۔ ان علامات کے علاوہ ایچ پائلوری کے پیشنٹس کی کیے کا رنگ کافی نما یا سیاہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ خون کی کیے بھی آ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کے پاخانے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ ان علامات کے علاوہ ایچ پائلوری کے مریض وزن کی کمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو ایچ پائلوری کے بہت ہی مجرب اور آزمودہ دیسی علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دوائی علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو ایچ پائلوری میں نقصان دینے والی غذاؤں کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے کیا کیا نہیں کھانا، یعنی what not to eat، اور ایچ پائلوری میں کون کون سی غذائیں فائدہ دیتی ہیں اور آپ نے کیا کیا کھانا ہے، یعنی what to eat، تاکہ یہ بیماری فوری طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایچ پائلوری میں نقصان دینے والی غذاؤں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ ان چیزوں میں بند، ڈبل روٹی، برگر، شاورما، پیزا، کولڈ ڈرنک، گندم اور میدے والی اشیاء، حلوہ پوری، نان، لیمو، کھٹی اشیاء، سیب کا سرکہ، اورنج، چائے، کافی، شراب نوشی، سموکنگ، گوشت ہر قسم کا،
चिकनाई वाली अशिया और मिर्च मसाला जात से आपने परहेज़ रखना है। मोहतरम नाजरीन, आइए अब मैं आपको एच पाइलोरी में फ़ायदा देने वाली ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ। नाजरीन, आप हैरान होंगे कि किस तरह महज हम अपनी ग़िज़ा में तब्दीली करके एच पाइलोरी जैसी बीमारी पर काबू पा सकते हैं और इस बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप एच पाइलोरी के मरीज़ हैं तो सबसे पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। रोज़ाना 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पिएँ और दही को हर खाने के साथ लाजमी शामिल करें। अदरक और हल्दी की मिकदार अपने सालन या हांडी में ज़्यादा रखें, लेकिन लहसुन की मिकदार कम होनी चाहिए। अपनी हांडी में रोगने जैतून यानी ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल इस्तेमाल करें। मकई या जौ की रोटी खाएं। जो भी सब्ज़ी या खाना पकाएं वो हाफ बॉयल पका हुआ होना चाहिए। फूल गोभी और बंद गोभी एच पाइलोरी में आबे हयात का काम देते हैं। इसके अलावा हल्दी खुद लेकर पीस लें या बाज़ार से पिसवा लें। सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक चुटकी हल्दी पानी के साथ खा लें। हल्दी का इस्तेमाल आपको एच पाइलोरी, मैदे और आंतड़ियों के अल्सर से ना सिर्फ महफूज रखेगा बल्कि बेशुमार और बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। आइए अब मैं आपको एच पाइलोरी का बहुत ही मुजर्रब और टाइम टेस्टेड इलाज और नुस्खा अर्ज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हल्दी 50 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम, पुदीना खुश्क के पत्ते 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, इन तमाम अशिया को पीस लें और शहद 250 ग्राम यानी 1 पाव लेकर इसमें शामिल करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तो ये आपकी एक माजून तैयार हो जाएगी। सुबह शाम 2-2 चम्मच आपने पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका एच पाइलोरी का मसला ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे दवाखाने का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो काइंडली फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस तमाम गुफ्तगू से आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।